شراب پینے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں اگر شراب کا ایک قطرہ دریا کے اندر گر جائے، دریا سوکھ جائے، اس میں گھاس اگائے، علی شیر خدا فرماتے ہیں اس گھاس کو علی اپنے گھوڑے کو کھلانا بھی پسند نہیں کرے گا۔ بتاؤ شرابی انسان جب شراب کو ایک بار پیتا ہے تو اللہ 40 دن کی نمازیں قبول نہیں فرماتا، اور 40 دن بعد پھر شراب پی لے تو اللہ پھر 40 دن کی نمازیں قبول نہیں فرماتا۔ بتاؤ نبی جس چیز کو قسم کھا کے فرما دیں اس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں۔ میرے آقا کی زبان سے جو نکلے وہ حق ہے، میرے نبی کی زبان سے جو نکلے وہ سچ ہے، اور نبی جسے فرما دے وہ حدیث بن جاتی ہے۔ میرے نبی نے قسم کھا کے ارشاد فرمایا، یہ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، آل رسول کی قدموں کی خاک کو اپنے سر کا تاج بنا کے بیان کر رہا ہوں۔ نبی قسم کھا کے ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے صحابہ تم شرابی کو قبرستان کے اندر لے کر کے جاتے ہو، جب قبر کے اندر داخل کرتے ہو اور اس کا چہرہ کعبے کی طرف کر کے آتے ہو، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، شرابی کی قبر کھول کے دیکھ لینا، اللہ اس کے چہرے کو کعبے سے پھیر دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ قسم کھا کے نبی فرما رہے ہیں کہ شرابی کا منہ کعبے کی طرف کر کے آتے ہو، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے کے اس کا چہرہ کعبے سے پھیر دیتا ہے۔ بتاؤ جو شراب پی کر کے اسی حالت میں اس دنیا سے چلا گیا اس کا کیا حال ہوگا؟ آج مسلمانوں تباہ و برباد ہوتے جا رہے ہیں۔ شراب کی لت نے مسلمانوں کو برباد کر دیا، جوئے کی لت نے مسلمانوں کو برباد کر دیا۔ ماں باپ کو ستانے والے آج اکثر مسلمانوں میں آپ کو ملیں گے۔ ذرا سوچو یہاں دخول سے مراد اول دخول ہے، فرض دخول ہے۔ بعد میں اعمال کی سزا بھگتنے کے بعد میں جنت میں داخلہ ہو جائے، یہ رب کی رحمت پر منحصر ہے۔ ہاں ذرا دیکھو، میں یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ مالک ابن دینار سے محمد ابن ہارون کہتا ہے میں تھا تو نیک، لیکن میری جو بیٹھک تھی، میری جو صحبت تھی وہ برے لوگوں میں تھی۔ حضرات مولانا روم فرماتے ہیں صحبت صالحہ ترا صالح کند، صحبت صالحہ ترا صالح کند۔ نیکوں کی صحبت میں بیٹھو گے تو نیک بن جاؤ گے، بروں کی صحبت میں بیٹھو گے تو برے بن جاؤ گے۔ حضرات مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں صحبت کا اثر ہوتا ضرور ہے، جیسی صحبت میں بیٹھو گے ویسے ہی بن جاؤ گے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رنگ بیچنے والے کے پاس مت بیٹھو، اگرچہ تم رنگ نہیں بیچتے، رنگ اڑ کے تمہارے کپڑوں پہ لگے گا، لوگ تمہارے رنگین کپڑے دیکھ کر کے کہہ دیں گے یہ بھی رنگ بیچتا ہے۔ مطلب کیا ہے؟ بروں کے پاس مت بیٹھو، اگرچہ تم برے نہیں ہو۔ جب تم بروں کے پاس بیٹھو گے، بروں کی صحبت میں بیٹھو گے، ایک دن آئے گا کہ لوگ کہہ دیں گے کہ یہ بھی انہی میں سے ہے۔ اس لیے نیکوں کی صحبت میں بیٹھا کرو، پرہیزگاروں کی صحبت میں بیٹھا کرو، عالموں کی صحبت میں بیٹھا کرو، حافظوں کی صحبت میں بیٹھا کرو۔ ان کی صحبت میں بیٹھو گے تو شریعت کی باتیں ملیں گی، ان کی صحبت میں بیٹھو گے تو قرآن و حدیث کی باتیں ملیں گی۔ محمد ابن ہارون کہتا ہے مالک ابن دینار میں تھا تو نیک، لیکن میرے دوستوں نے زبردستی مجھ کو شراب پلا دی، شراب کا نشہ تھا، میں گھر پہ آیا، جب میں نے دروازہ کھٹکھٹایا لوگ مسجد میں تراویح کی نماز پڑھ رہے تھے، میری ماں نے دروازہ کھولا، جب میری ماں نے دروازہ کھولا میرے منہ سے شراب کی بو آئی، میری ماں نے کہا ظالم تو رمضان شریف کے مقدس مہینے میں شراب پی کے آیا ہے۔ میری ماں نے جب اتنا کہا میرے گال پر ایک زوردار تماچا مارا، کہتے ہیں دو جنون اکٹھے ہو گئے تھے، ایک شراب کا نشہ تھا، دوسرا غصے کا نشہ تھا۔ میں نشے کی حالت میں تھا، میں نے اپنی ماں کو اٹھایا، گھر میں تندور جل رہا تھا، تندور کے اندر اپنی ماں کو ڈال دیا۔ میری بیوی نے بہت بچانے کی کوشش کی لیکن میری ماں کو نہیں بچا پائی، میری بیوی نے مجھے دھکا دیا، میں چارپائی پہ جا کر کے گرا، میری ماں کو بہت بچانا چاہا لیکن میری ماں کو نہیں بچا پائی۔ آدھی رات میں جب میرا نشہ اترا میں نے اپنی ماں کو پکارا امی مجھے کھانا دے دو، مجھے بھوک لگی ہے، تب میری بیوی نے آنسو بہا کے کہا تھا نا ظالم تو نے اپنی ماں کا مرڈر کیا ہے، تو نے اپنی ماں کو قتل کیا ہے۔ بولا میں اپنی ماں کو کیسے قتل کر سکتا ہوں؟ ماں کا جسم جل چکا تھا، بیوی نے بہت کوشش کرنے کے بعد ماں کے جسم کو تنور سے نکال پائی تھی، ایک کپڑا ڈال دیا تھا، کپڑا ہٹا کے دکھایا، کہا تو نے اپنی ماں کو
تنور کے اندر ڈالا تھا جلتے ہوئے. اس نے کہا میں نے اپنی ماں کو کہا ہاں تو شراب پی کے آیا تھا, شراب کے نشے میں تو نے اپنی ماں کو تنور کے اندر ڈال دیا تھا. گھر کے اندر ایک دھاردار چیز کو لیتا ہے, اپنے ہاتھ, کہا یہ ہاتھ اٹھا تھا نا میری ماں کے اوپر, اپنے ہاتھ کو کاٹ دیتا ہے. اس کے بعد جنگل میں نکل گیا. 40 سال گزر گئے. 40 سال سے محمد ابن ہارون کہتا ہے میں بلخ سے پیدل حج کرنے کے لیے آتا ہوں, اور 40 سال ہر سال میرا رب میرے پاس خبر بھیج دیتا, اس سے کہنا میں نے اس کا حج قبول نہیں کیا. ذرا سوچو تو صحیح, ماں باپ کو ستانے والوں, جو ماں باپ کو ستاتے اللہ اس کی نمازیں قبول نہیں کرتا, جو ماں باپ کو ستاتے اللہ ان کے روزے قبول نہیں کرتا, جو ماں باپ کو ستاتے اللہ ان کے حج قبول نہیں کرتا, جو ماں باپ کو ستاتے اللہ ان کے نیک صدقات کو قبول نہیں فرماتا. محمد ابن ہارون کے پاس سے آ گئے حضرت مالک ابن دینار. جب رات کو سوتے ہیں تو نبی خواب میں تشریف لاتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں مالک ابن دینار جس محمد ابن ہارون سے تم مل کر کے آئے ہو یہی وہ ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ حکم دے گا کہ اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے, اور اس کی ماں کو حکم دے گا کہ اس کو جنت میں بھیج دیا جائے, تو ماں جب جنت میں داخل ہو رہی ہوگی تب اسے یاد آئے گا کہ دنیا میں میرا بیٹا تھا, دنیا میں میرا لال تھا. ماں کہے گی پروردگار میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گی جب تک میرا بیٹا جنت میں نہیں جائے گا. جس بیٹے نے دنیا میں ماں کو چلا دیا, جس بیٹے نے دنیا میں ماں باپ کے اوپر ظلم کیا, ماں باپ جنت میں جاتے وقت بھی اپنی اولاد کو نہیں بھول رہے ہیں, تم کیسے دنیا میں اپنے ماں باپ کو بھول جاتے ہو؟ تھوڑی سی بیوی کی محبت کیا ملی, تھوڑے سے دولت کے تمہارے پاس دولت کیا آ گئی, تم نے ماں باپ کا بستر گھر سے باہر کر دیا, تم نے ماں باپ کو جھوپڑیوں میں رہنے پہ مجبور کر دیا, تم نے ماں باپ کو ٹینوں میں رہنے پہ مجبور کر دیا. یاد رکھو اگر تم چاہتے ہو تمہاری زندگی بڑھاپے میں آرام سے گزر جائے تو اپنے ماں باپ کی خدمت کر کے اپنی زندگی سکون سے گزار لو, اپنے ماں باپ کی فرما برداری کر لو, اپنے ماں باپ کی رضا حاصل کر لو. اگر ماں نے تمہیں دعائیں دے دی, بڑے بڑے اولیاء کرام کو ولایت ملی ہے تو ماں کی ایک دعا کے وسیلے سے مل گئی ہے. میں واقعے بتاتا ہوا نہیں جاؤں گا, وقت کافی ہو جائے گا, آل رسول کی آمد ہو چکی ہے. آؤ ذرا دیکھو ماں باپ کتنی بڑی نعمت ہوتے ہیں. جس دن یہ چارپائی گھر کے اندر سے اٹھ جاتی ہے اس دن چراغ لے کر کے ڈھونڈو گے تو ماں باپ جیسی دولت تمہیں نظر نہیں آئے گی. پھر تم دوستوں سے مشورے کرتے پھرو گے بھائی یہ کام کر رہا ہوں بتاؤ کیسا رہے گا. تو یاد رکھو دوست بغیر مطلب کے, بغیر لالچ کے مشورہ نہیں دے سکتا. اگر کوئی بغیر لالچ کے مشورہ دیتا ہے تو وہ تیرا باپ ہے, اور بغیر مطلب کے کوئی تجھ سے محبت کرتی ہے تو وہ تیری ماں ہے. ماں کی خدمت کرو, باپ کی فرما برداری کرو. حضرات مشکل سے چند بچوں کو پالا تھا جتن سے, مشکل سے چند بچوں کو پالا تھا جتن سے, بڑھاپے میں محنت کا صلہ ان سے نہ پائی. ہر چیز تو تقسیم ہوئی باپ کے مرتے, ایک ماں تھی جو حصے میں کسی کے نہیں آئی. وقت ٹھکرا دے گا ایک دن میری ساری یہ قربانیاں, وقت ٹھکرا دے گا ایک دن میری ساری یہ قربانیاں. دامن امید میں فقط ناکامیاں رہ جائیں گی, شادیوں کے بعد بیٹے تو الگ ہو جائیں گے, باپ کے ہاتھوں میں فقط بیساکھیاں رہ جائیں گی. کتنا بڑا درجہ ماں باپ کا ہے. نبی فرماتے ہیں ماں باپ کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت اویس قرنی نبی کا دیدار بظاہر نہ کر سکے. یہیں سے تو بات نکلی تھی, میں نے کہا تھا کہ حضرت اویس قرنی بظاہر نبی کا دیدار نہ کر سکے. ماں کی خدمت کی وجہ سے, ماں کی محبت کی وجہ سے, بوڑھی ماں تھی ماں کی خدمت میں لگے رہتے تھے, لیکن خواب میں نبی نے اپنے عاشق کو کئی مرتبہ اپنا دیدار کرایا. میرے آقا نے اپنا پیرہن شریف عطا فرمایا. حضرت عمر سے فرمایا میرے اویس سے کہنا کہ میری گناہگار امت کے لیے بخشش کی دعا کرے. اب اویس قرنی نبی کا پیرہن شریف لے کر کے تنہائی میں چلے جاتے ہیں. اب غوث اعظم کا مرتبہ سنو, اب غوث اعظم کی شان سنو. جس غوث کی محفل میں تم بیٹھے ہو غوث اعظم کا کیا مرتبہ ہے. اویس قرنی پیرہن شریف کو لے کر کے جب تنہائی میں چلے جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں میرے پروردگار جب تک تو میرے آقا کی گناہگار امت کو نہیں بخش دے گا تب تک میں یہ پیرہن شریف زیب تن نہیں کروں گا. الہام ہوتا ہے, غیب سے آواز آتی ہے, اویس تیرے کہنے پر ہم نے اتنوں کو بخش دیا. ضد پکڑ جاتے ہیں مولا
سب کو بخش دے۔ وہ حدیث نبی کی یاد آتی ہے، میرے نبی فرماتے زمین پر اللہ کے کچھ بندے ایسے ہیں جن کے بال بکھرے ہوتے ہیں، لباس پھٹا ہوتا ہے، لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر وہ اللہ کی قسم کھا لیتے ہیں اللہ ان کی قسم کو ضرور پورا فرماتا ہے۔ ویسے کرنی ضد پکڑ جاتے ہیں، مولا تو سب کو بخش دے، آواز آتی ہے تیرے کہنے پر اتنوں کو بخش دیا، ضد پکڑ گئے تو غیب سے آواز آتی ہے، اے ویسے کرنی میں نے اپنے محبوب کی آدھی امت کو تیرے کہنے پر بخش دیا ہے اور آدھی امت کو اپنے محبوب بندے عبد القادر کے کہنے پر بخش دوں گا، عبد القادر کے کہنے پر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اولاد غوث آدم اسماعیلی دولہا شہزادہ حضور نور العالیہ جشن غوث الورا، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ تو اب غوث اعظم کی شان سنو، کون غوث اعظم ہے؟ میرا امام پکار کے کہتا ہے واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا، ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ تیرا۔ کب کہا میرے امام نے؟ جب غوث اعظم اپنی ماں کے شکم میں تھے، پہلے کہیں اولیاء کرام نے غوث اعظم کی آمد کی خبر دی، تب میرا امام کہتا ہے واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا۔ جب غوث اعظم ماں کے شکم سے 18 پاروں کے حافظ پیدا ہوئے، میرا امام کہتا ہے واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا۔ جب میرے غوث اعظم مدرسہ پڑھنے کے لیے گئے، ایک بیٹھک میں 18 سپارے سنا دیے، میرا امام کہتا ہے واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا۔ جب میرے غوث اعظم بغداد میں پہنچے، راستے میں 60 ڈاکوؤں کو آپ نے گناہگاری سے توبہ کرائی، رہزنی سے توبہ کرائی، تب میرا امام کہتا ہے واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا۔ جب میرے غوث اعظم کا ادب بڑے بڑے اولیاء کرام نے کیا، تب میرا امام کہتا ہے واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا۔ جب میرے غوث اعظم نے قبر کو ٹھوکر مار کے مردے کو زندہ نکال دیا، میرا امام کہتا ہے واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا۔ جب میرے غوث اعظم نے بغداد کی جامع مسجد سے اعلان کیا قدمی حاضری علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم ہر اللہ کے ولی کی گردن پر ہے، میرا امام پکار کے کہتا ہے سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ حضرات کون غوث اعظم ہے؟ آج انہی کا شہزادہ ممبر نور پہ بیٹھا ہوا ہے، آج انہی کا لاڈلا ممبر نور پہ تشریف فرما ہے۔ آل رسول کے نورانی چہرے کی زیارت کرو، سیدوں سے جو محبت کرتا ہے، آل رسول سے جو محبت کرتا ہے، اس کا صلہ اللہ دنیا میں بھی دیتا ہے اور آخرت میں بھی اس کا صلہ ملے گا۔ آل رسول کا ادب کیسے کیا جاتا ہے؟ صحابہ نے آل رسول کا کیسے ادب کیا؟ آؤ ذرا ایک صحابی کا ذکر سنا دوں، اس کے بعد میں غوث اعظم کی شخصیت بیان کر کے تقریر کو ختم کر دوں۔ آل رسول کا کیسے ادب کیا جاتا ہے، سیدوں کا کیسے ادب کیا جاتا ہے۔ ایک صحابی کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ علماء کرام بیٹھے ہوئے ہیں، سب کی توجہ چاہتا ہوں، بہت جلیل القدر صحابی ہیں، نام ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ۔ حدیث جابر آپ بہت سنتے ہوں گے، حدیث نور جو آپ نے سنی ہوگی ربیع الاول شریف کے موقع پر، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر بہت زیادہ ہوتی ہے، آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی۔ ایک دن حضرت جابر کی بستی میں حضرات امام حسین کے بیٹے ہیں امام زین العابدین، امام زین العابدین کے بیٹے ہیں امام محمد باقر، اور جب امام محمد باقر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بستی میں پہنچے، آپ کوفے کے اندر رہ رہے تھے، کوفے میں جب حضرت امام محمد باقر پہنچتے ہیں، حضرت جابر کے پاس جب سنا یہاں نانا مصطفیٰ کے صحابی رہتے ہیں، یہاں پر میرے آقا کے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، حضرت امام باقر نے کہا میں ان کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے جا کر کے بتایا حضرت جابر کو آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی، آپ کے کان میں جا کر کے کہا امام محمد باقر آئے ہیں، امام زین العابدین کے بیٹے جو امام حسین کے لاڈلے ہیں، کہا امام باقر آئے ہیں، کہا تم لوگ اب مجھے بتا رہے ہو، کہا کہ وہ آپ کا دیدار کرنے آنا چاہتے ہیں۔ حضرت جابر نے جب اتنا سنا آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا اہل رسول میرا دیدار کرنے آ رہے
رہے ہیں. کہا لوگوں سنو, جب آل رسول اپنے روم سے چلے, جب آل رسول اپنے کمرے سے چلے تو مجھے بتا دینا تاکہ میں ان کے استقبال کے لیے اپنے گھر میں کھڑا ہو جاؤں, تاکہ میں ان کے ادب کے لیے اپنے گھر میں کھڑا ہو جاؤں. اپنے وقت کا اتنا بڑا صحابی, اپنے وقت کا جلیل القدر صحابی, آل رسول کے ادب کے لیے جب امام محمد باقر اپنے کمرے سے چلے, ادھر حضرت جابر کھڑے ہو گئے اور ادب کے ساتھ کھڑے ہو گئے, امام محمد باقر کا استقبال کر رہے ہیں, ان کا انتظار کر رہے ہیں. تاریخ بتاتی ہے حضرت امام محمد باقر جیسے ہی حضرت جابر کے پاس میں آئے تو حضرت جابر کو سلام کیا. حضرت جابر نے سینے سے لگایا, پیشانی کو بوسہ دے کر کے قدموں پہ ان کے اپنا سر رکھ دیا. اپنے وقت کا اتنا بڑا صحابی, اپنے وقت کا جلیل القدر صحابی, یہ اپنے سر کو ایک آل رسول کے قدموں پہ رکھے ہوئے ہیں. حضرات امام محمد باقر نے بڑھ کے اٹھا لیا اور سینے سے لگا لیا. اس کے بعد حضرت جابر نے امام محمد باقر کے کانوں میں کچھ کہا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کہا تو حضرت جابر نے اپنا ہاتھ امام محمد باقر کے سینے پر ملنے لگے اور مل کر کے اس کو اپنی ناک کے قریب لے گئے. حضرات یہ دیکھیں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھوڑی دیر گفتگو ہوتی ہے. اس کے بعد امام محمد باقر کہتے ہیں اب میں جانا چاہتا ہوں, مجھے اجازت دے دیجئے. حضرت جابر نے اجازت دی. امام محمد باقر چلے گئے. تب لوگوں نے پوچھا ذرا یہ تو بتائیے آپ ان کے سینے پر اپنا ہاتھ کیوں مس کر رہے تھے, کیوں مل رہے تھے؟ کہا مجھے نبی کی حدیث یاد ہے, نبی فرماتے ہیں میری آل سے جنت کی خوشبو آتی ہے. زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. میری آل سے جنت کی خوشبو آتی ہے. امام محمد باقر کی سینے سے ہاتھ کو لے جا کر کے سونگھا, سونگھنے کے بعد بہت خوش ہوئے. لوگوں نے پوچھا کان میں کیا باتیں ہوئی؟ تب کہا جب راز کی بات تم پوچھ ہی رہے ہو تو میں آج بتا دیتا ہوں. ایک دن میں نبی کی بارگاہ میں موجود تھا, میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھا. سب صحابہ چلے گئے, میں اکیلا رہ گیا, تنہا رہ گیا حضور کی بارگاہ میں. میرے نبی نے اپنے اور قریب کیا. اس کے بعد میرے نبی نے مجھے دعا دیتے ہوئے کہا تھا اے جابر تجھے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک تو میرے بیٹے حسین اور حسین کے بیٹے زین العابدین اور ان کے بیٹے امام محمد باقر سے ملاقات نہیں کرے. یہ دعا دی میرے آقا نے, اور میرے آقا نے فرمایا جب میرے بیٹے محمد باقر سے ملاقات ہو تو میرے بیٹے کو میرا سلام کہے. آج میں نے نبی کا وہ سلام ان کے لاڈلے بیٹے کو دے دیا. لاڈلے بیٹے کے کانوں میں نے وہ سلام عرض کر دیا. حضرات اس کے بعد اپنے تمام گھر والوں سے کہا اب میرے کفن دفن کا انتظام کرو. میرے نبی نے جو فرمایا تھا کہ اس وقت تک تجھے موت نہیں آئے گی جب تک تو میرے بیٹے امام محمد باقر سے نہیں ملے گا. گھر والوں نے اس انتظام کیا. اللہ اکبر. بتانا یہ چاہ رہا تھا اپنے وقت کا اتنا بڑا